وطن عزیز میں جمہوری اصولوں اور قدروں کا واقعتاً احترام ہوتا تو سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی صاحب کو اسی دن اپنے عہدے سے مستعفی ہو جانے کا اعلان کر دینا چاہیے تھا، جب ان کے خلاف آج سے کئی ماہ قبل تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی۔ 104 اراکین پر مشتمل ایوان بالا میں موجود اپوزیشن کے 60 سے زیادہ اراکین نے اس تحریک پر دستخط ثبت کیے۔ بعد ازاں مذکورہ تحریک ایوان میں باقاعدہ پیش ہوئی تو یہی تعداد اس کی تائید میں بھی کھڑی ہوئی۔ اس کے باوجود آئین اور قواعد کے طے کردہ طریقہ کار کے مطابق خفیہ رائے شماری کا اہتمام لازمی تھا۔ اس مرحلے سے گزرتے ہوئے اپوزیشن جماعتوں کے 15 سے زیادہ اراکین کے ضمیر جاگ اٹھے۔ صادق سنجرانی اپنے عہدے پر برقرار رہے۔ ٹھوس اعداد پر مبنی حقیقت ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائی۔ یہ تعداد اپوزیشن جماعتوں کے دل کو بہلانے نہیں بلکہ رسوا کرنے کا سبب ہوئی۔ باضمیر اراکین مگر ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئے ہیں، وہ نامعلوم ہی رہے۔ لطیفہ اب یہ ہوا ہے کہ چیئرمین صادق سنجرانی نے پاکستان کے سپریم کورٹ کو نہایت فکر مندی سے یہ رائے پیش کی ہے کہ سینٹ کی خالی ہونے والی 48 نشستوں پر اس برس کے مارچ میں جو انتخابات ہونا ہے، ان کے دوران ووٹ کا استعمال خفیہ نہیں بلکہ کھلے انداز میں ہو۔ یوں ہو گیا تو ووٹوں کی خرید و فروخت ممکن نہیں رہے گی۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں موجود اراکین انہی افراد کی حمایت میں ووٹ دیں گے جنہیں ان کی جماعتوں کی قیادت نے نامزد کیا ہے۔ خفیہ رائے شماری کے کرم سے اپنے عہدے پر براجمان سنجرانی صاحب کی جانب سے سپریم کورٹ کے روبرو پیش کردہ تحریری رائے ہمیں چونکا دینے کا باعث ہونا چاہیے تھی۔ ہمارے سیاستدانوں کی صداقت و امانت پر کڑی نگاہ رکھنے والے حق و صحافیوں نے مگر اسے نظر انداز کر دیا۔ ہم تو یہ حقیقت بھی بلائے ہوئے ہیں کہ پارلیمان کا بنیادی فریضہ قانون سازی ہے۔ سینٹ اراکین کا خفیہ رائے شماری کے ذریعے انتخاب کا طریقہ کار ہمارے آئین میں صراحتاً درج ہے۔ اگر پیسے کے بلبوتے پر چور اور لٹیرے اس طریقہ کار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پارلیمان میں در آتے ہیں تو اپنے اجتماعی وقار کے تحفظ کی خاطر وہاں موجود اراکین کو باہمی اختلافات سے بالاتر ہو کر اس طریقہ کار کو متفقہ انداز میں تیار ہوئی کسی ترمیم کے ذریعے بدل دینا چاہیے تھا۔ عمران حکومت نے مگر سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کو ترجیح دی۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اور سینٹ کے چیئرمین اپنے ایوانوں کے محافظ یعنی کسٹوڈینز شمار ہوتے ہیں۔ اس تصور کی لاج رکھتے ہوئے ان دونوں کو اصولاً سپریم کورٹ کو مؤدبانہ انداز میں آگاہ کرنا چاہیے تھا کہ قانون سازی پارلیمان کا حق اور اختیار ہے۔ سپریم کورٹ کو اس ضمن میں زحمت دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان دونوں نے مگر بنیادی حقائق پر توجہ دلانے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر جناب اسد کیسر صاحب نے اس معاملے میں اپنی جماعت کی فتویانہ انداز میں ہاں ملائی تو اسے کسی حد تک سمجھتے ہوئے نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ وہ تحریک انصاف کے بہت پرانے کارکنوں میں شامل ہیں۔ قومی اسمبلی میں اس جماعت کو اکثریت حاصل ہے۔ سنجرانی صاحب مگر جس ایوان کے سربراہ ہیں وہاں تحریک انصاف کو اکثریت میسر نہیں۔ سیاسی اعتبار سے ان کا ذاتی تعلق بلوچستان سے حال ہی میں ابھری ایک نوزائیدہ جماعت سے ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے نام سے ابھری اس جماعت کا مخفف باپ ہے۔ یہ نام ہمیں سمجھانے کو کافی ہے کہ ہمارے یہاں سیاسی طور پر نظر آنے والے ڈھانچوں کی تشکیل کا حتمی اختیار کس کے پاس ہے۔ ہم مگر بحیثیت قوم ڈھیٹ ہڈی ہیں۔ سب چلتا ہے کہ حقیقت کو ہنستے مسکراتے تسلیم کر لیتے ہیں، علاج غم نہیں کرتے، فقط تقریر کرتے ہیں۔ ہماری ڈھیٹ ہڈی براڈ شیٹ اسکینڈل کے منکشف ہونے کے بعد مزید گج وج کر سامنے آ رہی ہے۔ ناک کو سیدھا پکڑیں یا ہاتھ گھما کر، واضح حقیقت فقط اتنی ہے کہ آف شور سہولتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چند ذہین نوسر بازوں نے ایک کمپنی راتوں رات رجسٹر کروائی۔ اسے جنرل مشرف کے بنائے قومی احتساب بیورو کے روبرو بہت ذہانت سے مارکیٹ کیا گیا۔ جھانسا یہ دیا گیا کہ یہ شریف خاندان اور آصف علی زرداری جیسے لوگوں کی جانب سے قوم کی لوٹی ہوئی دولت سے بنائی غیر ملکی جائیدادوں اور بینکوں میں رکھی رقوم کا سراغ لگائے گی۔ جو خواب دکھائے گئے تھے ان پر ایک ڈھیلے کی بھی پیش رفت نہیں ہوئی۔ احتساب بیورو کی بالآخر آنکھ کھلی تو نوسر باز کمپنی سے ہوا معاہدہ منسوخ کر دیا گیا۔ اس معاہدے کے تحریری مسودے میں تاہم منسوخی کی گنجائش ہی موجود نہیں تھی۔ ہر اعتبار سے ناقص بنیادوں پر طے ہوئے معاہدے کو لہراتے ہوئے نوسر باز کمپنی نے برطانوی عدالت سے انصاف طلب کر لیا۔ طویل عدالتی عمل کے بعد اسے تاوان کی صورت $25 ملین کی خطیر رقم مل گئی۔ اس مقدمے کی پیروی کرنے والے اخراجات کو نگاہ میں رکھیں تو قوم کی لوٹی ہوئی دولت میں سے ایک ڈھیلا وصول کیے بغیر میرے اور آپ کے دیے ٹیکسوں سے تقریباً $65 ملین ضائع ہو گئے۔ قومی خزانے کا یہ بہت ہی بڑا نقصان ہے۔ اذیت دہ حقیقت یہ بھی ہے کہ یہ نقصان اس ادارے یعنی نیب کی پھرتیوں کی بدولت برداشت کرنا پڑا ہے، جس کے قیام کا بنیادی مقصد ہی قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والوں کو گرفتار کر کے عبرت کا نشان بنانا تھا۔ آج بھی اس ادارے کے عقوبت خانے اور جیلوں میں ایسے کئی لوگ مذکورہ الزام کے تحت ذلت و رسوائی سے دوچار ہیں۔ مختصراً ایک موذی مرض کا حتمی معالج بالآخر عطائی یعنی کشتہ فروش ثابت ہوا۔ کشتہ فروش ادارے کے قیام کے ابتدائی دنوں میں اس کے ڈپٹی پروسیکیوٹر تعینات ہوئے عظمت سعید شیخ صاحب کو تاہم اس کمیشن کا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے جو براڈ شیٹ اسکینڈل سے جڑے حقائق کا سراغ لگائے گا۔ پیناما کے دنوں میں شیخ صاحب نے سپریم کورٹ کے جج کے طور پر جو کردار ادا کیا، اس کی وجہ سے مسلم لیگ نون ان کی تعیناتی کی بابت دہائی مچا رہی ہے۔ مان لیتے ہیں کہ ان کی دہائی بنیادی طور پر سیاسی ہے۔
اس کے باوجود حیرانی اس وقت ہوتی ہے جب راولپنڈی کی لال حویلی سے اٹھے بکرات اثر سینہ پھلا کر بڑک لگاتے ہیں کہ براڈ شیٹ اسکینڈل کی تفتیش کرتے ہوئے عظمت سعید شیخ صاحب نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کی جانب سے چھپائی مزید دولت اور جائیدادوں کا سراغ لگائیں گے۔ سادہ سوال اگرچہ محض یہ ہونا چاہیے کہ براڈ شیٹ کے بانی کون تھے؟ انہوں نے 2000 میں نیب کے کرتا دھرتا افراد سے رابطے کیسے استوار کیے؟ وہ کون نابغہ تھا جس نے ایک ایسے معاہدے پر دستخط کیے جو ہر اعتبار سے ناقص تھا؟ علاج غم نہیں، فقط تقریر سے ہمارے دلوں میں نواز شریف کے خلاف نفرت کو بھڑکانا ہی مقصود ہے۔ براڈ شیٹ جیسی نوسر باز کمپنی دری اسنا ہمارے خزانے سے اینٹھی گئی بھاری بھرکم رقم سے لطف اندوز ہوتی رہے گی۔